جتنے فضائل امام حسن کے ہمارے سامنے آئے اتنے امام حسین کے لیے، کیونکہ پروردگار کو معلوم کہ حسین سے میں ایک ایسا کام لینے والا ہوں کہ حسین کا ایک کارنامہ کائنات کا سب سے بڑا کارنامہ بنے گا، کوئی اور فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی نبی سے آج تک یہ جہاد ہو سکا، نہ کسی وسیع سے یہ جہاد ہو سکا، نہ کسی ولی سے یہ جہاد ہو سکا، نہ ائمہ طاہرین میں سے خدا نے کسی اور سے یہ جہاد نہیں۔ وہ ایک فضیلت حسین کی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے بعد دوسری فضیلتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن حسن مجتبیٰ کا معاملہ ایسا نہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ فضیلتیں سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ایک ہمارے یہاں مجلس کا نقطہ ہے، سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ اعتراض ہوتا تھا پہلے، ابھی بھی ہوتا ہوں، میں بڈھا آدمی ہوں تو میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کیے رسول خدا نے، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا مولا علی نے، ایک مرتبہ رسول نے پلٹایا تھا لیکن علی کے لیے، دوسری مرتبہ تو خود علی نے پلٹایا تھا، جو عراق میں آج بھی وہ زیارت ہے، تو مولا علی، رسول کا رتبہ بہرحال علی سے زیادہ، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس کا رتبہ زیادہ ہے اس کا معجزہ بڑا ہونا چاہیے۔ سورج بڑی چیز ہے، چاند چھوٹی چیز، یہ مجلس سے ہوتا ہے، کسی مجلس پڑھنے والے سے سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے۔ آج کے قسمت میں آیا نہیں تو کچھ جیسا اناڑی پتی، لیکن سن لیجیے، کہا کہ عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ رسول بڑے ہیں تو سورج کا معجزہ رسول کا ہونا چاہیے، علی کائنات کے سب سے بڑے ہیں، وہ رسول کے بعد، تو چاند سورج سے چھوٹا ہے، اس کا معجزہ علی کے لیے ہونا چاہیے۔ اچھا قرآن میں لفظ ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند قسم سورج کی، حدیث میں ہے کہ یہ رسول، والقمر اور قسم چاند کی جو اذا تلاها جو سورج کے بعد آتا، یہ علی کے رسول کے بعد، مگر معجزے میں ہی ترتیب بدلتی ہے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ ممبر سے ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ مجھے مجمع کی اکثریت تو اپنی ہی جیسی نظر آ رہی ہے عمر کے اعتبار سے۔ جواب یہی تو ہمارے علماء دیتے ہیں نا کہ مسئلہ چھوٹے بڑے کا نہیں، مسئلہ یہ کہ جہاں آلریڈی روشنی ہونا، وہاں پہ اگر آپ کو کوئی چیز، کوئی چراغ روشن کرنا ہو، کوئی بلب روشن کرنا ہو تو تھوڑی سی روشنی سے کام چل جائے گا، آلریڈی روشنی، اور جہاں بہت اندھیرا وہاں بہت طاقتور بلب لگانا پڑتا ہے، جو کہ رسول کے فضائل سارے مسلمان مانتے ہیں، وہاں اتنا پرابلم نہیں ہوگا، اتنا پروپیگنڈا نہیں ہوگا، رسول کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے گا چھوٹا معجزہ۔ علی کے خلاف کیونکہ سارا عالم اسلام اتنا پروپیگنڈا کرے گا، اتنا اندھیرا پھیلایا جائے گا، اتنے پردے ڈالے جائیں گے، اتنے فضائل چھپائے جائیں گے، تو وہاں سورج جیسے چمکتے ہوئے معجزے کی ضرورت ہے۔ جہاں زیادہ اندھیرا ہے وہاں زیادہ بڑی روشنی چاہیے، جہاں کم اندھیرا ہے وہاں کم روشنی چاہیے۔ بالکل یہی مسئلہ حسن و حسین کا سمجھ، حسین کا جہاد کربلا ایسا چمکتا ہوا سورج بنے گا کہ آدم سے قیامت تک، حسین کی کسی اور فضیلت کی ضرورت نہیں، وہی ہے کربلا کا معجزہ ہی کافی، حسن نہیں۔ حسن کے ساتھ یہ ہوگا کہ جگہ جگہ حسن کے فضائل کے پردہ ڈالا گیا، تو اس لیے حسن کے فضائل کو حسین سے زیادہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ کل بھی ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ رسول خدا نے کہا میرا آدھا جسم حسن آدھا حسین، تو کہا کہ مثلا نیچے جسم میں ٹانگیں ہوتی ہے، حسین کے جہاد کربلا کی طرف اشارہ، وہ ایک بڑی کربلا کی طرف، اوپر کے جسم میں ہاتھ بھی ہے، اوپر کے جسم میں زبان بھی ہے، جو اہم چیزیں ہیں وہ سب اوپر کے جسم میں ہیں، وہ حسن کا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ علم میں حسن کا علم ہمارے سامنے زیادہ آتا ہے، حسین کا علم کم آتا ہے، ہمارے سامنے کم آتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حسین کا علم کم ہے، شجاعت اور بہادری ایک کربلا کے واقعے کو نکال دیجیے تو حسن کی بہادری آپ کو زیادہ نظر آتی ہے۔ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں باپ کے ساتھ حسین کے واقعات نظر نہیں، کم نہیں ہے حسین، حسن سے غلط فہمی نہ ہو، لیکن کہہ رہا ضرورت نہیں ہے حسین کی بہادری دنیا کے سامنے دکھانے کی، حسن کی بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، حسین کا علم دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کی، حسن کا علم ظاہر کرنے کی ضرورت۔ خطاب تلوار جو ہے وہ ہاتھ سے چلتی ہے، ہاتھ اوپر کے جیسے، خطابت زبان سے ہوتی ہے اوپر کے جیسے۔ کربلا کے واقعے کو چھوڑ کر آقا حسین کے کتنے خطبات ہمارے
ایسے خطبات کے مجمع کو ہلا کے رکھے اور مجمع کو بدل کے رکھے. یہ حسین کے خطبات نہیں ملیں گے آپ. نعوذ باللہ پھر توہین والا جملہ نہ بن جائے. حتیٰ کربلا کے درمیان بھی حسین نے جو خطبات دیے لوگوں نے سنے ضرور, اثر نہیں ہوا. ایسے ہی بیٹھے جوش دلاتے رہے مینا کے میدان میں, کربلا کے راستے میں خود میدان کربلا پہنچ کر توہین نہ ہو میرے آقا حسین کی میرے الفاظ کے ذریعے. لیکن کہہ رہا ہوں کہ کیوں حسین کا کربلا کا جہاد سارے فضائل کے بھاری ہے, ضرورت نہیں. حسن کے خطبات بھرے پڑے. جنگ جمل کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا, دونوں واقعہ, باقی باتیں اب کل بہت بہت ہو گئی. جنگ جمل کے واقعہ, دونوں واقعہ. پہلا واقعہ کیا, جنگ جمل میں ایک نعرہ لگا جو پاکستان میں بھی ایک زمانے میں لگایا گیا. پاکستان میں عام لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے کے ایک نعرہ لگایا جاتا ہے. میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا ہوں, نہ وقت ہے, نہ میرا انداز ہے, نہ اس وقت کے حالات میں یہ ایشو اٹھانے کی ضرورت ہے. نعرہ کیا جاتا ہے, اماں کی حرمت, اماں کی عزت, جان دے دو اماں کی عزت میں, اماں کے دوپٹے کو بچاؤ. میدان جمل جس اونٹ پر وہ خاتون تشریف فرما تھی, اب بار بار اس اونٹ پر سے لوگوں کو جوش دلا رہی. عرب ہے عورت, اور پھر ایسی ہائی اسٹیٹس کی عورت. مولا نے کہا کہ جب تک کہ اس اونٹ کا خاتمہ نہیں ہوگا, یہ جو مخالف فوج ہے نا, یہ اپنی جگہ سے ہٹے گی نہیں. جو میں نے کہا نا پاکستان میں جذباتی نعرہ کے ماں کا بہن کا دوپٹہ, عرب میں اس کے اندر اس کے جو محاورے ہیں. محمد حنفیہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے فوج کا خاتمہ کر کے اونٹ تک پہنچو. 10 مرتبہ کوشش کی, محمد حنفیہ نے ناکام. آخر میں حسن کو بلایا, حسین کو نہیں, توہین نہیں کر رہا آقا حسین. کہا جاؤ حسن بیٹا تم تلوار لے کے چلے, آنن فانن سارے بچے کو کاٹ کے پھینک دیا, وہاں تک پہنچ. وقت نہیں ہے ورنہ میں حسن کا اتنا سا معرکہ بھی بہت جوش کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ پڑھتا, لیکن اب ٹائم نہیں رہا. خلاصہ یہ کہ حسن واپس. ہاں پھر وہاں پہ وہ جملہ آپ نے وہ بھی سنا, محمد حنفیہ چھوٹے بھائی, مائیں الگ ہیں لیکن بہرحال ہیں تو بھائی. پیشانی میں پسینہ آ گیا ندامت کا کہ جو کام میں نہیں کر سکا وہ میرے دوسرے بھائی نے کر دیا. مولا علی نے دیکھا, آپ کو جملہ یاد ہے نا, محمد حنفیہ کو گلے سے لگا کے کہا بیٹا محمد حنفیہ, شرمندگی کی یا ایمبیرسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا حسن کو کوئی مقابلہ نہیں. اگلا جملہ کیا, تم میرے بیٹے ہو اور حسن رسول خدا کا بیٹا. یعنی جو معرکہ میرا بیٹا نہیں کر سکتا وہ رسول کا بیٹا کرے. یعنی تم میں میری بہادری آئی ہے, حسن میں رسول کی بہادری آئی ہے. حسن نے خالی اپنی تلوار نہیں دکھائی, یہ بھی بتا دیا کہ میری تلوار سے اندازہ کرو میرا نانا کتنا بہادر. یہ جملہ بہت ہے نا کہ تو میرا بیٹا ہے, یعنی میری وراثت تجھے ملی ہے, وہ رسول کا بیٹا ہے, رسول کی وراثت. اللہ وہ حسن جو ایک حملے میں اپنی شجاعت بھی دکھا دی اور رسول خدا پر لگایا جانے والا یہ اعتراف کیا تھا کہ رسول خدا نے تو زندگی میں تلوار ہی نہیں چلائی, وہ تلوار چلانا نہیں جانتے. کا حسن کے جہاد کو لوگ ایک یہ چیز. دوسرا, جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے, آج میری تقریر تھوڑی دیر سے شروع ہوئی تھی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گھڑی بتا رہی ہے کہ 1 گھنٹہ ہونے والا نہیں. اعلان شدہ ٹائم کے اعتبار سے 10:15 سے 11:15 گھنٹہ ہو گیا, لیکن میں 10:15 پر آج ممبر میں نہیں آیا. یہ آخری جملے, کیونکہ ابھی تو میرے اعتبار سے جشن چل رہا ہے تو میں مسائل نہیں پڑھوں. اگلا جملہ سنیں. گرچہ یہ جملہ بھی اگر آپ تفصیل سے پڑھوں تو آپ کو مزہ آتا, لیکن اب وقت نہیں. جس وقت میرے مولا جنگ جمل کے لیے چلے تو رسول خدا کی ایک بیوی مولا سے جنگ کرنے کے لیے چلے, اور بصرہ جنگ جمل بصرہ کے قریب ہوئی. بصرہ میں وہ بہت اہم زیارت ہے زید ابن سوہان, جو آپ نجف میں کوفے میں جاتے ہیں, مسجد سہلا کے سامنے 2 مسجدیں ہیں نا, 2 بھائیوں, تو ان میں سے بڑے بھائی زید جو جنگ جمل میں شہید ہوئے. کوفے کے اندر, بصرے کے اندر نہیں, کوفہ, جنگ جمل بصرہ میں ہوئے, واقعہ کوفے کا. اس وقت کوفے کے گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری.
چل کے انہوں نے بہت سارے مسئلے کریٹ کیے. بہرحال تھے رسول خدا کے زمانے کے بوڑھے آدمی. ان خاتون نے کوفے والوں کو خط بھیجا اور کہا کہ تمہاری ماں آ رہی ہے آپ کے لیے جہاد کرنے, میرا ساتھ دو. خط آیا, خاتون کا خط آیا, قابل احترام خاتون کا خط آیا, امت کی ماں کا خط آیا. ابو موسیٰ اشعری کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے اس مسئلے میں انوالو نہیں ہونا, کوئی علی کی طرف نہیں جائے. مولا بھی آ رہے ہیں بصرے کی طرف, تو کوفے میں خط بھجوائے. خط نہیں, 2 آدمی بھجوائے. کون سے 2 آدمی تھے؟ محمد ابن جعفر اور محمد ابن ابی بکر. یہ نہیں, مالک بن اشرف. محمد ابن جعفر جناب زینب کے دیور, جاؤ جا کے کوفے والوں کو میرا پیغام. وہ گئے, لیکن مولا کو اندازہ تھا کہ کوفے والے اس خط کی وجہ سے بڑے جوش میں. تو اس کے بعد مولا نے امام حسن اور عمار یاسر کو بھجوائے. امام حسن اور عمار یاسر کا تم جاؤ. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ جو مولا کے پہلے 2 نمائندے کوئی عام آدمی, مالک اشرف کوئی عام آدمی ہے, جناب زینب کے دیور عبداللہ ابن جعفر طیار کے بھائی. انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ آقا حسن کوفے والے بات نہیں مانتا ہے, کوئی مولا کے ساتھ دینے کو تیار نہیں, کیونکہ ابو موسیٰ اشعری اتنا زیادہ ان کو برین واش کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی ماں کے خلاف میدان میں نہیں نکلنا. کوفہ علی کی حکومت میں شامل ہے, وہ حاکم شام کا صوبہ نہیں ہے. علی کا گورنر ہے ابو موسیٰ اشعری. ہم منع کرتے ہیں, یہ ہمیں انوالو بھی نہیں ہونا اس مسئلے میں, نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ اس کا ساتھ. نیوٹرل ہو جانا. امام حسن اور ہمارے یاسر مسجد کوفہ میں پہنچے, آپ بھی جاتے. اب یہ دونوں مالک اشرف جیسا آدمی کوئی عام معمولی نہیں ہے, محمد ابن جعفر طیار کوئی عام آدمی نہیں, تو مولا جانے کا فائدہ نہیں. امام حسن مسجد میں پہنچے, ممبر پہ گئے اور وہ عالی شان اور زبردست خطبہ دیا, پڑھنے کے قابل تقریر. اگر کہ پڑھنے سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, بیان طریقہ بھی ایک چیز. 12,000 لوگ اسی وقت گھروں سے تلوار لے کے نکل آئے اور کہا کہ اے حسن مجتبیٰ, آپ کا بابا کہاں ہے, ہمیں لے چلیے, میں ہم آپ کے بابا کے ساتھ دینا چاہتے ہیں. یا ایک آدمی تک سے مس نہیں ہو رہا. یعنی حسن کی بہت تقریریں تاریخ میں, لیکن یہ ایک ماسٹر پیس تقریر مانی جاتی ہے. پھر ایک جملہ کہہ دوں, توہین آقا حسین نہ ہونے پائے. آقا حسین نے آخری حج کربلا جانے سے پہلے اس کا خطبہ مینا میں دیا, اور سنیے. راستے میں خطبے دیے وہ سنیے آپ, کربلا پہنچ کے خطبے دیے سنیے آپ. کتنے لوگ اس خطبے سے متاثر ہو کے آتے ہیں اس طرح, اکا دکا نظر آئے تو نظر آئے. اور آقا حسن مجتبیٰ کی ایک تقریر نے مجمع کو ہلا پھینکا. بالکل اپنے باپ کے نہج البلاغہ کی شان آپ کو آقا حسن کے خطبے میں نظر آئے. تلوار دیکھیے تو میں توہین والا جملہ پھر کہہ رہا ہوں, توہین کی نیت سے نہیں. تو علی سے بڑھ کر تلوار چلا کے دکھا دی جب علی نے یہ کہا کہ بیٹا محمد حنفیہ تو میرا بیٹا. خطبے کی بات آئی تو اپنے بابا کی شان جیسی شان دکھا دی. ارے آخری بات عرض کر دوں آج کی حد تک, کچھ باتیں بھی بہت باتیں سینے میں, خاص طور پہ وہ جملہ کہ حسن کے اس اتحاد کو روکنے کے لیے دشمن نے نہ تیر چلائے, نہ تلواریں چلائی, نہ برچیاں چلائیں, عجیب ہتھیار استعمال کیے. 2 چیزیں, اور یہی 2 چیزیں آج ہمارے اور آپ کے خلاف استعمال ہو رہی. یہی 2 چیزیں آج ہمارے اور آپ کے نوجوانوں کے خلاف استعمال ہو رہی. یہی 2 چیزیں آج ہمارے اور آپ کے بچوں کے خلاف استعمال ہو رہی. عام طور پہ طریقہ ہے دنیا کا کہ جو آدمی تلوار چلانے والا ہو وہ مذاکرات کا ٹیبل ٹاک اس کا ماہر نہیں ہوتا. اس کے الگ لوگ ہوتے ہیں, اس کے الگ لوگ. ڈیفنس منسٹری الگ ہوتی ہے, فورن منسٹری الگ ہوتی ہے, فوجی جرنیل الگ ہوتے ہیں, ڈپلومیٹ الگ ہوتے ہیں. جیسے مثلا امریکہ میں بہت مشہور آدمی تھا, میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ, ایک کافر کا موازنہ کے امام سے کروں گا, لیکن بطور مثال ہماری جوانی کے زمانے میں ہینری کسنجر کے نام سے ایک صاحب بہت مشہور, رچرڈ نکسن کے رائٹ ہینڈ تھے اور مذاکرات کے بادشاہ مانے جاتے تھے. فوجی اعتبار سے صفت, لیکن وہ ان کا کام ہی نہیں, وہ ان کی ذمہ داری نہیں.
تو یہ ہر جگہ الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن آقا حسن کی اہم ترین خصوصیت یہ کہ میدان جنگ میں جنگ جمل کا ایسا سپاہی مذاکرات کے بیس پہ آپ دیکھے گا تو اتنا بہترین مطالعہ کرنے والا، میں زیادہ بتا نہیں پا رہا ہوں، وقت نہیں، دو بہت چھوٹی مثال، سلح نامے پہ دستخط جو سلح نامہ امام حسن نے تیار کیا، حاکم شام نے جو کاغذ بھیج دیا تھا کہ آپ لکھیے جو آپ کا دل کیا میں دستخط کر دوں، ایسا کام کون آدمی کرتا؟ وہ کرتا ہے جسے پتا ہے کہ مجھے ماننا تو ہے ہی، جتنا بھی لکھ لو جو بھی لکھ لو، بھائی ایک ایک شرط پر بحث تو وہ کرے گا نا کہ جس کا یہ ارادہ ہو کہ اس پہ عمل کرنا، تو کوئی ایسی شرط نہ لکھوا لو جو بعد میں تمہارے خلاف جائے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ مجھے تو اس پہ عمل کرنا ہی نہیں، کاغذ بھیج دیا کہ جو آپ کا دل کیا ہے آپ اس میں لکھ دیجیے، دستخط میرے۔ تو آقا حسن نے جو ڈرافٹ تیار کیا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، عام تاریخوں میں ہے کہ یہ واقعہ عبداللہ ابن عباس کا، لیکن میں نے بعض اہم اور معتبر تاریخوں میں پڑھا کہ یہ آقا حسن، اور تھوڑا سا اس میں ایک اور فقہی پہلو، وہ کیا ہے؟ جمل کی جنگ ختم ہو گئی، وہ اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، اونٹ زمین پہ گرا، وہ جو اس کے اوپر عہدہ ہوتا ہے اس سے وہ خاتون زمین پہ آئیں، مولا نے بڑے احترام کے ساتھ ان کو ایک گھر میں بھیجا، اور اب مسئلہ ہے کہ وہ بصرے میں ہیں، ان کو مدینے بھجوانا، وہ جانے سے انکار کر رہی کہ میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی اور دوبارہ جنگ کروں۔ اب مولا نے اپنے نمائندے کو بھیجا، عام طور پہ مشہور ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس ہے، وہ رشتے میں بہرحال ان خواتین محترم خاتون کے دیور بنتے ہیں، سگے نہیں، رشتے پیغمبر کے فرض کرتے ہیں، لیکن میں نے جو دیکھا امام حسن کو دیکھا، اور تھوڑا سا میں نے کہا اس میں فقہی پہلو بھی نظر آتا کہ دیور بہرحال نامحرم ہوتا ہے، اور نواسا جو ہے وہ محرم ہوتا ہے چاہے سوتیلی نانی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جس طرح سے بات چیت ہوئی، یہ جو تاریخ میں جملے لکھے وہ بھی بڑے مزے کے جملے ہیں، لیکن اب ٹائم بھی نہیں ہے اور شاید یہ موجودہ حالات میں بیان کرنے کا وقت بھی نہیں۔ وہ خاتون جو اپنی ضد پہ اڑ گئی تھی کہ مجھے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی اور اس جنگ کو دوبارہ آگے بڑھاؤں گی، آقا حسن نے جا کر اس انداز سے ان سے بات کی اور ان کو کنونس کیا۔ عورت اگر ضد پہ آ جائے اس کو کنونس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ طلاق کے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض اوقات جہاں لڑکیاں یا بیویاں زیادتی کر رہی ہوتی ہیں، وہ اتنا اڑ جاتی ہیں اپنی ضد سے کہ پہاڑ سے سر ٹکرانا آسان ہے، اس کی ضد کو چھڑوانا مشکل ہے۔ بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں کہ کسی کی توہین بھی نہ ہونے پائے، کسی کے جذبات سے مجبور نہ ہونے پائے، لیکن اس انداز سے آقا حسن نے گفتگو کی کہ وہ قائل ہو گئی، کنوینس ہو گئی اور خاموشی سے مدینے تھے۔ علم میں دیکھیے گا 1 2 3 4 5 6 واقعات تو میری زبان پہ بیٹھنا مچل رہے ہیں۔ مولا علی کے ساتھ، رسول خدا کے ساتھ لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں اور بھیجا جا رہا ہے حسن کے پاس، حسین کے پاس نہیں، پھر توہین نہ ہونے پائے۔ علم میں دیکھیے گا حسن سے زیادہ حسین، شجاعت میں دیکھیے گا کربلا سے پہلے کی بات، حسن سے زیادہ حسین سے زیادہ حسن، خطابت میں دیکھا جائے حسین سے زیادہ حسن، مذاکرات اور مصالحت کے میدان میں دیکھا جائے حسین سے زیادہ حسن۔ صرف کربلا کا واقعہ کیونکہ ہونا تھا تو اللہ کو پتا تھا یہ ایک فضیلت کے بعد مجھے ضرورت ہی نہیں ہے حسین کی دوسری فضیلتیں دنیا کے سامنے لاؤں، لیکن حسن کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ حسن سلح نامے کے بعد ایسی کربلا کی تیاری کروائیں گے کہ کاغذ بھیج کر دستخط کرنے والا ساری زندگی پچھتائے گا میں نے کتنی بڑی حماقت کی، میں حسن سے مذاکرات کی میز پہ حل کیا۔ حسین نے یزید کو میدان میں شکست دی ہے، حسن نے حاکم شام کو مذاکرات میں شکست دی۔